بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل اس عظیم کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتها جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کے آخری حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے وہاں تک تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ہجرت کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے تفصیلی باتیں پیش کی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی اور آخری لمحات کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث کیا تھا، لوگوں کو دین سکھانے، شریعت سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان آپ کو بھیجا تھا۔ جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جب لوگ اسلام میں اکے دکے نہیں بلکہ جماعت در جماعت اب داخل ہوں گے۔ بظاہر یہ بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کا نام لینے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اور چند سالوں کی محنت کے بعد اب حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، مدینے سے صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی آپ دیکھیں، اور چند مہینوں کے بعد ہی جب غزوہ حنین پیش آیا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بلکہ اس کے چند مہینوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اس سورے کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بظاہر بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب لوگ اسلام کے اندر جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں کو تعجب ہوا
کہ ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور دیکھیں ابو بکر صدیق کو یہ رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب رکھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے تھے، اطفال صحابہ میں سے، یعنی بچوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، چھوٹے بچوں میں 13-14 سال 15 سال کی عمر کے تھے۔ اس عمر کے بچے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاص مجلسوں میں شریک کیا کرتے۔ کبھی کوئی خاص مشورہ لینا ہوتا تو خاص لوگوں کی مجلس لگتی، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو بھی شریک کرتے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض بھی ہوا کہ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں لاتے اس طرح کی بڑی مجلسوں میں، لیکن امیر المؤمنین کو دیکھیں، بچے سے محبت اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی مجلسوں میں بچوں کو شامل کرنا کیا یہ مناسب اقدام ہے؟ جب ان کو یہ خبر پہنچائی گئی تو انہوں نے لوگوں کا امتحان لیا، پوچھا ان کبار صحابہ سے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بظاہر جو اس سورے کے اندر خبر دی گئی ہے صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سورے میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اب غور کریں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کتنی باریک تھی، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ایک تو اپنی طرف سے انتہائی کوشش کرنا علم دین کو سیکھنے کے لیے، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا انہیں علم عطا کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ، دین کی فقاہت عطا کر، اور تفسیر قرآن کا علم عطا کر۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر اس امت میں کون ہے؟ یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا لقب کیا ہے؟ الحبر، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، الحبر البحر جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کی نگاہ اتنی باریک تھی جہاں دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے اس سورہ سے اندازہ لگایا کہ اللہ کے رسول کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول کیا آخری وقت اب آ پہنچا ہے، اللہ کے رسول ہمارے درمیان اور زیادہ دنوں تک رہنے والے نہیں ہیں۔ آخر میں کیا کہا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اے نبی اب آپ استغفار شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا شروع کریں اور استغفار کرنا شروع کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں آپ کے ساتھ رہتے، اور بارہا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہر کام کا اختتام کس چیز سے کرتے ہیں؟ استغفار سے کرتے ہیں۔ ابھی نماز ہم نے پڑھی، فوراً ہم نے کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا قریب سے انہوں نے مطالعہ کیا تھا، ہر کام کا اختتام اللہ کے رسول کس سے کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول استغفار سے ہر کام کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کو آخری وقت کے بارے میں خبر دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، لوگوں کو دین سکھانا مقصد تھا، اللہ کے رسول لوگوں کو دین سکھا دی، دین کے ہر ایک مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بیان کر دیا کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزیں کرنی ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ صحابہ اکرام ذہنی طور پر بہت سارے اس خبر کے لیے تیار نہیں تھے۔
ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی، جن میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ جب اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی، قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے پہلے صحابہ اکرام بارہا اس آیت کی تلاوت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، اکثر و بیشتر قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، وہ خود اس آیت کی اس سے پہلے بارہا تلاوت کر چکے ہیں، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد انہوں نے اس آیت کی تلاوت سنی تو انہیں ایسا لگا کہ پہلی بار ہم اس آیت کو سن رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی یہ آیت ہمارے سامنے سے گزری ہی نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کے رسول وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو آپ کی وفات ہو چکی ہے، اب آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے تو سن لیں، اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ حی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندہ و جاوید۔ اللہ رب العالمین کو کبھی وفات نہیں آ سکتی، اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آ سکتی، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا یا ہمیشہ رہے گا، یا تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا بعد میں اس کا وجود ہوا، یا پھر وجود ہونے کے بعد وہ ختم بھی ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت بھی ہو چکا ہے۔ تو یہی مخلوق کا خاصہ ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف امور میں سے ایک اہم امر کا حصہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے رسول کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول کے لیے لفظ وفات کو استعمال کرنا، موت کو استعمال کرنا آپ کی توہین سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ توہین نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ خبر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، انک میت وانہم میتون افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں مصنف والدلیل علی موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی وفات کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی آپ مرنے والے ہیں اور باقی لوگ بھی مرنے والے ہیں، موت سب کو آنی ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، نوح علیہ السلام کی عمر تک پہنچ جائے، 950 سال نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ تھے، لیکن اس کے بعد بھی موت آنی ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے پاس ملک الموت آیا تھا تو انکار کر دیا تھا، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے دوبارہ ان کو نئی زندگی دی گئی اور اس کے اندر اضافہ کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہے، تو کہا گیا کہ اس کے بعد مرنا ہی ہے، مخلوق کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام جب اس دنیا میں نہیں رہ سکے، جن کی سب سے زیادہ اس دنیا میں ضرورت تھی، جب وہ نہیں رہ سکے تو باقی لوگ بھی نہیں رہ سکتے، تو مرنا یقینی ہے، اس سے رستگاری نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے کوشش کر لی
کہ ہم کسی طرح اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے۔ ابھی کورونا کے زمانے میں اسٹیفن ہاکنگ جو بہت مشہور سائنسداں تھے، جنہوں نے کیا خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن آخرکار پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بھی اس دنیا سے گزرے۔ تو اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اس دنیا سے ایک دن جانے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مصنف، جب موت کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ، کہ جب لوگ مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مر جانا یہ انتہا نہیں ہے، یہ آخری حل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد ہم سڑ گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى وقوله تعالی واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا۔ دو آیتیں مصنف نے ذکر کی، مرنا یقینی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی اسی طرح یقینی ہے جس طرح مرنا یقینی ہے۔ اس بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم، اس زمین سے، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی کی طرف ہم تمہیں پلٹ دیں گے، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ دفن ہونا پڑے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ آیت بالکل صریح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی اور اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہوگا۔ وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالہم، والدلیل قوله تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ فرماتے ہیں مصنف کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اٹھائے جانے کے بعد ہر ایک سے اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیب سے تعلق رکھنے والی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خبر دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی احادیث کے اندر خبر دیا ہے، ہمیں صرف اور صرف ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی صفت کیا بیان کی ہے؟ اب سورہ بقرہ کا ایک دم شروع کا حصہ پڑھے، پہلا صفحہ پڑھے سورہ بقرہ کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا مومنین کے بارے میں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب، ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آخرت کا پورا معاملہ ایک غیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہوگی کہ جو کچھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، صرف آمنا صدقنا کہے، عقل سے ان چیزوں کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ قبر کے اندر
کسی شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی شخص کو جنت کی نعمتیں حاصل ہیں، اٹھایا جائے گا، میزان قائم ہوگا، اعمال کا حساب دینا پڑے گا، کیا عقل سے ان چیزوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ سائنس سے ان چیزوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کی تفصیلات کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن عقل سلیم اس چیز کا انکار بھی نہیں کرتی، بلکہ حقیقت میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عقل سلیم عطا کیا ہو تو وہ ان چیزوں کا کیا کرے گا؟ اقرار ہی کرے گا۔ آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے وہاں پر مسلمان رہتے ہو یا نہ رہتے ہو، اسلام کا ذرہ برابر کوئی اس ملک میں نفاذ ہو یا نہ ہو، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ پائیں گے کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے، پورا قانون ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، یہ پورا سسٹم آپ کو ملے گا۔ کوئی ایسا ملک ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہو؟ کوئی دنیا کا ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر پولیس، عدالت، کورٹ، کچہری وغیرہ نہ ہو۔ ہر جگہ موجود ہے، ہر ملک میں موجود ہے۔ کیوں آخر موجود ہے؟ یہ پورا سسٹم اور اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں جو خرچ کیے جا رہے ہیں، تو آخر کس لیے؟ اس لیے کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، کوئی مظلوم ہے تو اسے اس کا حق ملنا چاہیے، یہ عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ امن و امان قائم رہے۔ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے، ظالمین کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوموں کو ان کا حق دینے کے لیے یہ پورا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ چاہے وہ ملک کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی یہ سسٹم موجود ہے اور اس پر لاکھوں کروڑوں روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب آپ غور کریں، کسی بھی ملک میں کیا حقیقت میں عدالت کے اندر، کورٹ کچہری کے اندر ایک مظلوم کو انصاف مل جاتا ہے؟ ایک مظلوم اپنا مقدمہ لے جا کر وہاں پر پیش کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مظلوم کو انصاف نہیں مل پاتا۔ ظالم کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے پیسے کا، اور وہ پورے سسٹم کو اپنے پیسے سے خرید لیتا ہے، فیصلہ اسی کے حق میں آ جاتا ہے۔ اگر کہیں پر حقیقت میں انصاف پسند جج رہا، انصاف کرنے کی کوشش بھی کی، اپنی طرف سے مکمل اس نے کوشش کی کہ انصاف کیا جائے، ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ، پھر بھی وہ کس حد تک انصاف کر سکتا ہے؟ اسی حد تک انصاف کر سکتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے، طاقت سے زیادہ انصاف نہیں کر سکتا وہ۔ مثلا کسی انصاف پسند جج کی عدالت میں ایک کیس لایا گیا کہ کسی نے ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا ہے۔ اس انصاف پسند جج نے کیا فیصلہ سنایا کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے۔ اب مان لیں ایک دوسرا کیس آیا جس نے 10 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے، کیا اس جج کے پاس یہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ قتل کرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے، پھر دوسرے شخص کے بدلے اسے قتل کرے، پھر زندہ کرے، پھر قتل کرے، پھر زندہ کرے، پھر قتل کرے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہو۔ یہ طاقت ہی نہیں انسان کے پاس کہ جرم کے بقدر اسے سزا دیا جائے، جس قدر جس کا جرم ہے اسی کے بقدر اسے سزا ہو۔ لیکن کیا دونوں کا جرم برابر تھا؟ جرم کے اندر آسمان و زمین کا فرق ہے، لیکن سزا دونوں کو ایک ہی ملی۔ تو عقل یہ خود تقاضا کرتی ہے کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر ایک دم ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، ہر ایک کو انصاف ملے، یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ تو عقل حقیقت میں قیامت کے واقع ہونے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا، اعمال کا حساب کیا جانے کا، ظالموں کو سزا اور جو مظلوم ہے ان کو اس کا حق دیا جائے، عقل خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ عدالت قائم ہو، انکار نہیں کرتی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان تفصیلات کا عقل سے آپ ادراک نہیں کر سکتے۔
دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے وہ قبر کے اندر میت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا ادراک کر سکے۔ تو ان چیزوں کی تفصیلات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ واحد ذریعہ ہمارے پاس وحی ہے، اور وحی دو چیزوں کا نام ہے، قرآن کریم اور سنت رسول۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہی یہ تفصیل ہمیں مل سکتی ہے، اور اس پر بلا چوں چرا ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جن لوگوں نے برا عمل کیا تاکہ اللہ رب العالمین ان کے عمل کا انہیں بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے نیک عمل کیا اللہ رب العالمین انہیں نیک بدلہ دے، جنت عطا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ہر ایک کو اپنے عمل کے حساب سے بدلہ بھی ملے گا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، اگر کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ آخرت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اس پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ کن کا بیان کیا ہے؟ کفار کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ زعم الذین کفروا، کفار کا یہ گمان ہے ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ کن کا عقیدہ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کن کا عقیدہ بیان کیا ہے؟ زعم الذین کفروا، یہ کفار کا عقیدہ ہے اللہ یبعثوا، کہ دوبارہ وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، اللہ رب العالمین کفار کے اس عقیدے پر رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں یقیناً، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لتبعثن تاکید کے ساتھ، یہ لام تاکید کے لیے ہے۔ عربی زبان کے قواعد سے جو واقف ہو وہ جانیں گے اچھی طرح سے کہ تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو کچھ تم نے دنیا میں عمل کیا ہے ان تمام اعمال کے بارے میں تمہیں خبر کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہایت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوبارہ اٹھانا، اعمال کا حساب لینا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہایت آسان ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ مشکل اصل کیا تھا؟ اصل مشکل انسانوں کا پیدا کرنا تھا۔ جب اللہ رب العالمین انسانوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس رب کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ کوئی بھی دنیا کے اندر آپ غور کر لیں، دیکھ لیں چیزوں کو، جیسے یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ موبائل آپ کے سامنے ہے، ابھی مان لیجئے آئی فون کا جو ورژن آ چکا ہے اس کے بعد کا جو ورژن آنے والا ہے، کمپنی بہت دنوں سے پہلے پرچار شروع کر دیتی ہے، لانچ کرنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ بکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر بہت سارے آپ کو مل جائیں گے اس موبائل کو ریپیئر کرنے والے، خراب ہو جائے تو وہ آپ کو اصلاح کر کے ریپیئر کر کے دے دیتے ہیں۔ ابھی جو موبائل لانچ نہیں ہوا ہے، صرف کمپنی نے اعلان کیا ہے، کس ریپیئر کرنے والے سے جا کر کہیں کہ ہمیں یہ موبائل چاہیے، ہمیں بنا کر دو، دے سکتا ہے؟ مشکل ہے، کیونکہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن آ جانے کے بعد اگر خراب ہو جائے تو جائیں، اس کو صحیح کرنے والے، ریپیئر کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے آپ کو۔ کیا پتا چلا کہ پہلی بار کسی چیز کو وجود میں لانا یہ بہت مشکل کام ہے۔
لیکن ایک مرتبہ آ جانے کے بعد اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کی اصلاح کرنا، اسے ریپیئر کرنا نہایت آسان ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین ہمیں وجود بخش سکتا ہے، اس دنیا میں لا سکتا ہے جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، جب اللہ رب العالمین ہمیں وجود بخش سکتا ہے تو کیا ہمارے اندر کوئی خرابی آ جائے، ہماری جان چلی جائے تو دوبارہ ہمیں جان نہیں دے سکتا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو، اللہ کے رسول سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اس دنیا کے اندر، تمام رسولوں کو دو اہم اوصاف دے کر بھیجا تھا۔ وہ دو اوصاف کیا تھے؟ پہلی صفت تھی کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے، اور دوسری صفت تھی جہنم سے ڈراتے تھے۔ مبشرین و منذرین، نہ صرف جنت کی خوشخبری دیتے اور نہ صرف جہنم سے ڈراتے۔ اس لیے رسول کے اس مشن کو جو آگے بڑھانے والے ہیں ان پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ صرف ہمیشہ جہنم کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی جنت نہیں جانے والا ہے، سب جہنم ہی جائیں گے، یہ کرنے والا جہنمی، یہ کرنے والا جہنمی، صرف جہنم کی وعیدیں سناتے رہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے ایسا اندازہ ہوگا کہ شاید کوئی جنت نہیں جا پائے گا، ہر کوئی جہنمی ہے۔ اور اسی کے برعکس کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ امید حد سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، گناہوں کے اندر لت پت ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، نصیحت کی جائے، ارے اللہ رب العالمین غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، ہم کمزور ہیں۔ گناہ کے اندر مبتلا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی لگائی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کی حالت اس کے بالکل برعکس ہوتی، وہ نیکیوں کے اندر غرق ہوتے اور ڈر رہے ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں رائیگاں چلی جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اور ابھی حالت بالکل اس کے برعکس ہے، گناہوں کے اندر غرق ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے رہتے ہیں۔ تو ایک عالم کی، ایک داعی کی کیا صفت ہونی چاہیے؟ دونوں کو ساتھ لے کر چلے، خوشخبری بھی اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانا بھی، دونوں ساتھ لے کر چلے۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا اسلوب، قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ میرے بندوں کو اے نبی آپ خبر کر دیں انی انا الغفور الرحیم، کہ میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم ہوں۔ فوراً آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کئی آیتوں کے بعد نہیں، فوراً آگے والی آیت میں کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بشارت بھی اور نذارت بھی، خوشخبری بھی اور جہنم سے ڈرانا، دونوں ساتھ لے کر چلے۔ الایمان، سلف صالحین کہا کرتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ایک اصول ہے سلف صالحین کا، اہل سنت والجماعت کا ایک قاعدہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا حصہ ہے۔ نہ امید اتنی زیادہ کہ اللہ رب العالمین کی معصیت کی طرف اسے یہ امید لے کر چلی جائے، اور نہ خوف اس قدر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اس قدر امید بھی نہ ہو کہ اسے گناہ کی طرف وہ مائل کر دے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، چلو گناہ کر ہی لیتے ہیں۔ اس قدر امید بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس قدر خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد مایوس ہو جائے، اب تو میرا معاملہ ختم ہو چکا، اب جنت جانے کا کوئی چانس میرے پاس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا، فوراً آگے والی آیت میں کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، بدلہ بھی دیا جانے والا ہے ہمیں، جو عمل کرتے ہیں پورا پورا اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو رحمت کی بھی بات کی اور ساتھ میں اللہ کے عذاب کی بھی بات کی، تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اسی چیز کو فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان کیا، رسولوں کی صفت بیان کرتے ہوئے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے والے تھے یہ اور جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ تو یہ رسولوں کی بنیادی صفت تھی، جنت کی خوشخبری بھی دیتے، جہنم سے ڈراتے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ نوح علیہ السلام وَآخِرُهُمْ محمد وَهُوَ خاتم النبیین۔ ان رسولوں میں پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ شفاعت والی حدیث میں جب لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو لوگ سب سے پہلے کن کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے، تو صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہا وہ اول الرسل ہے، پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام رسولوں میں پہلے ہیں، اور آخری رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ خاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ خاتم النبیین کا عقیدہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کے رسول کی تمام چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اب بھی نبی آ سکتے ہیں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں اجماع ہے علماء کا کہ ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد تقریباً 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں سے بہت سارے ظاہر بھی ہو چکے ہیں، اور حال میں آخر میں جو ظاہر ہوئے تھے وہ ہماری ہی اسی ملک کے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اس طرح بہت سارے تاریخ کے اندر جھوٹے نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اس دنیا میں آئیں گے تو ایک امتی بن کر نئی شریعت، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ایک امتی بن کر اسی شریعت پر وہ عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں والدلیل علی ان اولهم نوح قوله تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی طرف وحی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہی اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ اس آیت کے اندر صراحت نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، یہ صراحت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، شفاعت والی حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ البتہ آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ پہلے نبی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں آگے وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر، ہر رسول نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ جتنے بھی رسول آئے تمام رسولوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی دعوت تھی، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور ینہاہم عن الطاغوت، تمام انبیاء اکرام نے طاغوت کی پرستش سے، طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو منع کیا. تو تمام انبیاء کا یہ وظیفہ تھا، ان کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو طاغوت سے روکنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ کہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. کوئی دنیا کی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ دو چیزیں تھیں. وہ کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچے رہو، طاغوت سے دور رہو. تو تمام انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ تھا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الکفر بالطاغوت والایمان باللہ. اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں پر طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے. ہر مسلمان پر، ہر انسان پر، جتنے بھی لوگ آئے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، طاغوت کا انکار کریں. یہ طاغوت کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لفظ طاغوت کی تشریح کی ہے، اور سب سے بہترین تفسیر اور تشریح آپ کو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس عبارت کے اندر ملے گی کہ طاغوت کہتے کس کو ہے. فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. یہ ہے طاغوت کا معنی کہ انسان حد سے تجاوز کر جائے. جو حد بندی اس کے لیے کی گئی ہے، جیسے ہی حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہاں سے یہ طاغوت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر طاغوت کا معنی بیان کیا ہے کہ طاغوت کیا کس کو کہتے ہیں. لما طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی کے اندر سوار کر دیا. یہ نوح علیہ السلام کی طوفان کا تذکرہ ہے. تو طغى الماء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا. طغى یہ اسی طاغوت کا فعل ہے. تو طغى کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، اور اسی سے یہ طاغوت کا لفظ بنا ہوا ہے جس کے اندر حد سے تجاوز کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ حد سے تجاوز کرنا کس باب میں؟ معبود کے باب میں، جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اس باب میں اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے تو اسے طاغوت کہا جائے گا. او متبوع، یا جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اس کی اتباع میں اگر حد سے تجاوز کر جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہمیں علماء اکرام کے اتباع کی، اولو الامر کی اتباع کی، ان کی اطاعت کرنے کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے اولیاء الامور کی اطاعت میں اور گناہ کے کام کا حکم دیں اور اس میں بھی اطاعت کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ طاغوت ہے. کہ اولیاء الامور حکمراں جو ہے وہ اگر گناہ کے کام کا حکم دے اور لوگ گناہ کے حکم میں بھی ان کی اطاعت کریں، مثلا وہ شراب کو پینے کا حکم دے اور لوگ اس کی اطاعت کریں اور اطاعت کرتے ہوئے شراب پینے لگے، تو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے اس حاکم وقت کو اپنا طاغوت بنا لیا ہے. تو اگر کوئی اطاعت میں، اتباع میں، عبادت میں حد سے تجاوز کر جائے
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے طاغوت کہتے ہیں۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَالطَّوَاغِيتُ وَكَثِيرُونَ، اس دنیا میں بہت سارے طاغوت ہیں، طاغوت کی انتہا نہیں، بے شمار ہیں۔ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ، اور بنیادی طور پر 5 ہے، یہ بنیادی طور پر جن کو ہم طاغوت کہہ سکیں، ان تمام طاغوتوں کو سمیٹ سکے تو 5 قسموں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ وہ 5 کیا ہیں؟ رؤوسہم 5، فرماتے ہیں پہلے نمبر پر ابلیس لعنت اللہ علیہ، 1 نمبر پر ابلیس ہے، یہ طاغوت اعظم ہے۔ سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اگر کوئی ابلیس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے طاغوت بنا لیا۔ دوسرے نمبر پر من عبد وہو راض، جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے اور وہ راضی ہو، خوش ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، لوگوں کو نہ روکے۔ لوگ آتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گرچہ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہو یا نہ دی ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہو یا نہ دی ہو، اگر لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین سے جن چیزوں کو طلب کرنا چاہیے اس سے طلب کر رہے ہیں، اولاد طلب کر رہے ہیں، بارش طلب کر رہے ہیں، بیماری سے شفا طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہے نا۔ تو لوگ اگر اللہ کے حقوق کسی دوسرے کو دیں، گرچہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہے کہ مجھ سے یہ سب چیزیں تم طلب کرو، میری عبادت کرو، لیکن انکار نہیں کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، راضی ہے کہ لوگ کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو تو وہ بھی طاغوت ہے۔ لیکن اگر راضی نہ ہو تو طاغوت نہیں ہے۔ جیسے انبیاء اکرام ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روافض کے بہت سارے لوگ الہ مانتے تھے، کہتے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سزا دی تھی؟ آگ کے حوالے کر دیا تھا، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے اس سے؟ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے درجے پر انہیں فائز کر دیا، لیکن اس سے راضی نہیں تھے۔ تو انبیاء اکرام، صالحین، یہ طاغوت نہیں ہو سکتے گرچہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ لوگ نادانی میں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، وہ کبھی راضی نہیں تھے، نہ انہوں نے دعوت دی، نہ راضی تھے اس سے، بلکہ منع کیا انہوں نے ان چیزوں سے، تو ان کو طاغوت نہیں کہا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر من دعا الناس الی عبادت نفسہ، جو لوگوں کو اپنے نفس کی عبادت کی دعوت دے، لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو، لوگ عبادت کریں یا نہ کریں، اگر دعوت دی اس نے اپنے نفس کی عبادت کی تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ لوگوں کو کہہ رہا ہے لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے اس کی بات، گرچہ نہ مانے لوگ ان کی بات، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر من ادعا شیئا من علم الغیب، جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کون سا علم غیب ہے؟ علم غیب مطلق جو ہے، وہ علم غیب مطلق کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ جزئی علم غیب، مثلا یہ شخص کوئی چیز جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، تو آپ کے حساب سے غیب ہے، لیکن اس کے حساب سے غیب نہیں ہے، تو اس چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو مطلق غیب ہے، جس کا علم فقط اور فقط کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ تو اگر کوئی مخلوق کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اسے بھی یہ علم حاصل ہے، یہ غیب کا علم اسے بھی حاصل ہے، تو ایسا شخص گویا کہ اسے کیا کر رہا ہے؟ طاغوت بنا رہا ہے۔ اس کے بعد وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ، جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، اس قانون کے علاوہ، اس شریعت کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون، خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے، لوگوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی کہ کس طرح چل رہا ہے، اب اس شریعت کو پس پش ڈال رہا ہے، اور پس پش ڈال کر کیا کر رہا ہے؟
دوسرے قانون کو جو اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس طرح چلو تم، اب اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنے نفس کو اس نے کیا کیا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو طاغوت بنایا، اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ اس نے طاغوت بنا لیا۔ اگر کسی کو کوئی اتھارٹی حاصل ہے، اپنے گاؤں کا سردار ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ طاغوت ہوگا۔ لیکن کیا یہ علی الاطلاق ہے؟ یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ یہ آیت حقیقت میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے مأخوذ ہے یہ حکم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ یہی آیت اسی سورے میں مسلسل 3 بار آئی ہے۔ ایک بار اللہ رب العالمین نے فاسقون کہا اور ظالمون بھی کہا، تو یہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے اور کافر بھی۔ تو اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی اسلام سے خارج کرنے والا، دائر اسلام سے کوئی خارج ہو جائے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام سلف کے مطابق یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، یہ اس کے قیود کے تحت کافر ہوں گے۔ اور وہ قید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا بعض حالات میں کفر ہے، بعض حالات میں کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کسی انسان کے تیار کردہ قانون کو نافذ کرتا ہے اور اس قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون شریعت سے افضل سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو، بشری قانون کو شرعی قانون سے افضل سمجھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ بشری قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل نہیں سمجھتا لیکن برابر سمجھتا ہے، افضل نہیں سمجھتا، برابر سمجھتا۔ مثلا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو چاہے اسے آپ رجم کریں چاہے عمر قید کی سزا دیں، دونوں برابر ہی ہے۔ رجم کرنا اللہ کا قانون ہے اور عمر قید کی سزا دینا کس کا قانون ہے؟ انسانوں کا تیار کردہ۔ وہ کہہ رہا ہے دونوں برابر ہے، چاہے یہ سزا دے چاہے وہ سزا دے، اس سے انصاف ہو جاتا ہے، اس سے انصاف قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، دائر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے یہ۔ تیسری صورت ہے کہ بشری قانون کو الہی قانون سے نہ افضل سمجھتا ہے نہ برابر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، لیکن بشری قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ کمتر سمجھتا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، گرچہ کمتر ہے، اللہ کے قانون کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے انسان کا قانون، لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ بھی دائر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، یہ بھی کفر اکبر ہے، یہ بھی کفر اکبر ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون سے کمتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے حرام بھی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے جو بشری قانون کو نافذ کیا ہے یہ جائز نہیں، حرام ہے، پھر بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ حرام سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو آپ نافذ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہم انسان ہیں، شیطان کے چکر میں پڑھ کر لیتے ہیں، جس طرح اور بھی بہت سارے حرام کام ہیں ان کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے جس پر ہم شرمندہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جائز سمجھے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی سمجھے کہ شراب پینا جائز ہے، گرچہ نہ پیے،
دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قانون کو بدل دیا اللہ رب العالمین کی۔ لیکن کوئی شخص اسے حرام سمجھے، اس کے باوجود پیے، حرام سمجھ رہا ہے لیکن پی رہا ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بشری قانون کو نافذ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور پانچویں صورت ہے کہ جو بشری قانون ہے شرعی قانون کے مخالف نہ ہو، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر اس قانون کو تیار کیا گیا ہو، اسلام کی، انسانیت کی، مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر اس قانون کو تیار کیا گیا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون نہیں ہے، تو یہ جائز ہے اور بسا اوقات مطلوب ہے۔ مثلا اس روڈ میں 80 کی اسپیڈ سے زیادہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، انسانوں کا تیار کردہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا، انسانوں کا۔ کیا حکم ہے؟ یہ حرام ہے؟ نہیں، بلکہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 200 کی اسپیڈ سے چلائے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا خون کرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو یہ جو قانون اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ بسا اوقات مطلوب ہے۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ کل 5 قسمیں ہو گئی، جن میں سے 3 قسمیں کیا ہیں؟ کفر اکبر ہے، چوتھی قسم گناہ کبیرہ ہے، اور 5ویں قسم جائز ہے۔ پتہ کیا چلا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ علی الاطلاق نہیں ہے، 3 صورتوں میں کفر اکبر ہے، لیکن چوتھی صورت میں کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے فقط وہ۔ تو ابن عبد البر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس بارے میں سلف صالحین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ظاہری معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کا کیا صحیح معنی و مفہوم ہے لکھا ہے اس پر، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، میری ٹائم لائن پر، فیس بک میں، اسی طرح فری لانسر میں یہ مضمون آپ کو مل جائے گا۔ اس کا عنوان ہے آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے۔ تو اس مضمون کو اردو میں ہے، یہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے فتنوں کا لوگوں کا ایک لمبے زمانے سے 1400 سال سے کیا ہوا ہے، اس آیت کا غلط استعمال لوگوں نے کیا ہے، اور اس طرح خون خرابہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، اس طرح کا خون خرابہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس مضمون کے اندر پڑھیں، حوالے کے ساتھ سید قطب کی کتاب سے نقل کیا ہے میں نے، جو پوری سوسائٹی کو کافر سمجھتے تھے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ تو یہ افکار افسوس کی بات ہے کہ آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر قرضاوی نے، یوسف قرضاوی نے خود اپنی کتاب کے اندر فی وداع الاعلام، ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر سید قطب کے بارے میں نقل کیا ہے، اور سید قطب نے خود اپنی کتاب کے اندر، صرف ایک کتاب نہیں کئی کتابوں کے اندر، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب کے سب کیا ہو چکے ہیں، پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے افکار آج اس قدر بعض جگہوں پر منتشر ہو چکے ہیں کہ نام لے کر کبار علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے نوجوانوں سے ہم ملے جو ہمیں نام لے کر کہتے ہیں کہ آپ ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالسلام السحیمی ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر معروف سلفی علماء ہیں، کہتے ہیں آپ کو صرف مرتد نہیں سمجھتے، مرتد تو وہ ہوتا ہے نا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دے، ہم آپ کو اصلی کافر سمجھتے ہیں، آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اب سوچیں کہ یہ کتنی خبیث فکر ہے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت غلط مفہوم میں سمجھنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون خرابہ ہو چکا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کیا سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔
اس لیے سلف صالحین کا جو فہم ہے اس فہم سے قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو آج سے پہلے ہو چکا ہے، اور آج بھی بہت سارے ممالک میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت الحمدللہ ہم کتاب کے آخری مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے باتیں ذکر کی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، یہ ہے محل شاہد۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اگر کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو حقیقت میں اس نے عروہ الوثقی کو مضبوطی سے تھاما۔ اور عروۃ الوثقی کا کیا معنی ہے؟ سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اگر کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تو اس نے حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہی آیت جو ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، گویا کہ لا الہ الا اللہ کی یہ آیت تفسیر کر رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام معاملات کے اندر اس کا جو رأس ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کی کھوٹی نماز ہے، اور کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اسلام کو قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کتاب کے آخر تک پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتوں میں مسلسل جو ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور اس کتاب کی شرح سنتے رہے، اللہ رب العالمین خالص اپنی رضامندی کے لیے ان تمام مجلسوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس علم کو جو ہم نے یہاں پر حاصل کیا ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے علم نافع بنائے، نفع بخش علم بنائے، نقصان دہ علم نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات کرے اور نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔